خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اہلیان لاہور فجر کی نماز کی یا تو تیاری کر رہے ہیں یا انہوں نے فجر کی نماز پڑھ لی اور کراچی والے یہاں پر سحری کر رہے ہیں. تو چلتے ہیں ہمارے محمد ساجد قادری صاحب کی جانب, ان سے کلام سنتے ہیں. یہ کلام پڑھیں گے, آپ گھر پہ سنیں گے, آپ بھی گھر پہ سحری کریں, ہم بھی سحری کرتے ہیں. جی. فرقت طیبہ کی وحشت دل سے جائے خیر سے, فرقت طیبہ کی وحشت دل سے جائے خیر سے, میں مدینے کو چلوں وہ دن پھر آئے خیر سے, میں مدینے کو چلوں وہ دن پھر آئے خیر سے, میرے دن پھر جائے یا رب شب آئے خیر سے, میرے دل پہ جائے یا رب شب آئے خیر سے, دل میں جب ماہ مدینہ گھر بنائے خیر سے, دل میں جب ماہ مدینہ گھر بنائے خیر سے, رات میری دن بنے ان کی لقائے خیر سے, رات میری دن بنے ان کی لقائے خیر سے, قبر میں جب ان کی طلعت جگمگائے خیر سے, قبر میں جب ان کی طلعت جگمگائے خیر سے, ہے غنی کے در پہ غم بستر جمائے خیر سے, ہے غنی کے در پہ غم بستر جمائے خیر سے, خیر کے طالب کہاں جائیں گے جائے خیر سے, خیر کے طالب کہاں جائیں گے جائے خیر سے. کیا بات ہے حضور تاج الشریعہ کی, کیا خوبصورت مقطع لکھا. فرماتے ہیں نعت پڑھنی ہے مدینے میں, اور نعت بھی اتنی آواز سے پڑھنی ہے کہ فرشتے بھی کان لگا کے سنیں. کہتے ہیں ہاں گوش بر آواز ہو قدسی بھی اس کے گیت پر, گوش بر آواز ہو قدسی بھی اس کے گیت پر, باغ طیبہ میں جب اختر گنگنائے خیر سے, باغ طیبہ میں جب اختر گنگنائے خیر سے. کیا بات. صاحب مفتی اختر رضا خان کے بارے میں کچھ بتائیں. حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اول تو یہ کہ خانواد اعلیٰ حضرت کا ایک بڑا روشن چمکتا ہوا ستارہ, ہاں, اور چونکہ نسبت بریلی شریف سے ہے, ہاں, اور تاج الشریعہ کا مطلب شریعت کے تاج کے اعتبار سے. آج لوگ یہ بات کہتے ہیں تاج الشریعہ کیسے ہو گئے, تو مسئلہ یہ ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے ایک عرصے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خدمت کی, اور شریعت مطہرہ کے حوالے سے جو احکامات ہیں اور جو فتاویٰ انہوں نے جاری کیے, اور جس طریقے سے علمی خدمت کی, وہ اپنی مطلب جگہ پر ہے. اور پھر یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ کسی بڑے گھر میں پیدا ہونے سے بندہ بڑا نہیں ہو جاتا, بلکہ اپنے کام سے بڑا ہوتا ہے, اور اس گھر کی لاج بھی تو رکھنی ہے. جی جی, کسی بڑے گھر میں اگر پیدا ہو جائے تو پھر یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ جو نام جڑا ہوا ہوتا ہے نا, دیکھیں کہ بندہ کہیں آتا ہے, ابھی جگہ بناتا ہے, مقام بناتا ہے, اس کی کوئی پہچان اس کے اپنے نام کے ساتھ ہوتی ہے. لیکن اگر کسی کا بیٹا ہو, کسی کا پوتا ہو, کسی کا پڑ پوتا ہو, تو پھر ذمہ داری کم دیکھتے ہیں, پیچھے زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو یوں مطلب ان پہ ذمہ داری اتنی زیادہ ہے. اور پھر ہم تو بعض اوقات
بات کر جاتے ہیں کہ یہ سارے معاملات، اور اس دور میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ویڈیو سے تصویر سے جو ہم نہیں بچ سکتے، بڑے معاملات ہیں یہ سب چیزیں، لیکن حضور تاج الشریعہ کا معاملہ آپ دیکھیے کہ انہوں نے جو اسٹینڈ لیا تصویر و ویڈیو کے اعتبار سے، آخری عمر تک مطلب اس پر وہ قائم رہے، تقویٰ کی بات، آخری عمر تک۔ اور پھر دیکھیے کہ ایک بات ہمارے کی جاتی ہے، بھئی بندہ بڑا اچھا تھا، نہ کسی کے لینے میں نہ دینے میں، شرافت سے زندگی گزاری، چلا گیا دنیا سے، اور 4 لوگوں نے جنازہ پڑھ لیا تو بڑا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن میں کہتا ہوں ایسے بندے کے جینے کا فائدہ کیا، جسے زندگی میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا، مرنے کے بعد بھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ تو اصل تو یہ ہے کہ جب وہ عاشق جائے تو پھر اندازہ ہو کہ زندگی میں کوئی جانے نہ جانے، بعد وصال کتنے لوگ اسے جان رہے ہیں۔ جیسے امام احمد بن حنبل نے فرمایا تھا، احمد بن حنبل ہمارے جنازے فیصلہ کریں گے۔ اچھا، ہمارے جنازے کیسا فیصلہ کرتے ہیں؟ علامہ شاہ احمد نورانی کا جنازہ، سبحان اللہ، علامہ سید شاہ تراب القادری صاحب کا جنازہ، سبحان اللہ، مفتی اختر رضا خان کا جنازہ، اور پھر ایک ایسا جنازہ ہوا راول پنڈی میں جس کا میں ذکر نہیں کروں گا، ملاقات ہوتی ہے مختصر سے بریک کے بعد۔ سبحان اللہ، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے مکرم اشرفی صاحب نے ختم قرآن کیا ہے اور اس کی مٹھائی بھی آ گئی، دکھائیے ذرا، سارے کھا رہے ہیں مٹھائی ماشاءاللہ۔ حافظ صاحب کیسی لگی ذرا مائک میں بتائیں، اور احسن بھائی نے بھی کھائی ہے۔ بہت اچھی تھی، کیونکہ ختم قرآن پاک کی مٹھائی ماشاءاللہ، اور پھر لے کر آئے ہیں سادات، واہ واہ واہ، الحمدللہ۔ تو آپ کو بہت مبارک حضرت، مٹھائی، بہت شکریہ حضرت، آپ تشریف لائے۔ ایک سوال آیا ہے، 8 سال ہو گئے شادی کو اور اولاد نہیں ہے، تو وظیفہ ہے کوئی اس کا جس سے اولاد ہو جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی چیز تو یہ دیکھنی چاہیے کہ ڈاکٹری حساب سے، میڈیکلی حساب سے اگر کوئی پرابلم نہیں ہے، ہاں وہ تو پہلی چیز تو وہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعا، واہ، یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 38۔ فجر کے بعد 101 مرتبہ یہ پڑھی جائے، اور اول آخر درود شریف 11 مرتبہ کے ساتھ، کم سے کم 40 دن دونوں پڑھیں میاں بیوی، فجر کے بعد اور اس کے بعد پھر دعا کریں۔ تو بزرگوں نے لکھا کہ یہ ایک ایسے مجرب وظیفہ ہے اور قرآن کریم کی آیت ہے کہ اگر اس نیت کے ساتھ پڑھی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دعا قبول فرمائے گا اور اولاد عطا فرمائے۔ اچھا حضرت، آپ حضرات دعا کرتے ہیں کہ اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اور جن کے ہاں اولاد ہے اسے نیک بنا، تو یہ وظیفہ تو ان کے لیے ہو گیا کہ اگر اولاد نہیں ہو رہی، اب جن کے ہاں اولاد ہے وہ نیک رہے، اور کوئی ایسا پرابلم جو آج کل معاشرتی برائیوں کا بہرا روی کا ہے وہ نہ ہو، اس کے لیے کوئی وظیفہ ہے؟ اس کے لیے سورہ فاتحہ 21 مرتبہ یہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پلائے جائے، بچوں کو، بڑوں کو، سب کو، جب وہ چاہتے ہیں کہ میری ساری اولاد نیک ہو تو یہ 21 مرتبہ پڑھ کے کسی بھی ٹائم دن میں 1 مرتبہ، اور اول آخر درود شریف 11 مرتبہ، تو یہ پانی پہ دم کر کے اگر ان کو پلائیں تو وہ انشاءاللہ نیک۔ صحیح۔ آپ سے ہماری اس بات پہ بھی گفتگو ہوتی ہے کہ لوگ وظائف تو پڑھتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ اب اس سوال کو وسیع کر دیتے ہیں، اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم سارے نیک کام کرتے ہیں، خدمت خلق بھی کرتے ہیں، حلال روزی بھی کماتے ہیں، لوگوں کو کوئی مشکل آتی ہے اس میں کام بھی کرتے ہیں، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے جو سارے کام کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے؟ دیکھیں، کام نیک کام جو ہیں وہ تو مستحب ہے نا، اور نماز فرض ہے، تو اب وہاں جو سوال ہوگا وہ ان نیک کاموں کا نہیں ہوگا کہ آپ نے کیوں نہیں کیے۔ نیکی تو خیر چھوٹی سے چھوٹی بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا، لیکن نماز جو ہے وہ فرض ہے اور اسی کے متعلق پوچھ گچھ کی جائے گی۔ تو جہاں اتنے نیک کام کرتے ہیں تو چاہیے کہ سب سے پہلے فرض ادا کریں، سب سے پہلی چیز جو انسان کی ڈیوٹی ہے جس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ مثلا ایک آدمی ایک جگہ کام کر رہا ہے، انہوں نے کہا جی آپ کو 8 بجے سے 12 بجے تک کام کرنا ہے، اب آپ نے وہ کام تو چھوڑ دیا اور اس کے علاوہ دیگر کام آپ کر رہے ہیں، تو مالک تو یہی پوچھے گا نا کہ جو ڈیوٹی ہے وہ کہاں گئی۔ تو اصل تو ڈیوٹی یہی ہے، صحیح، تو پہلے فرض ادا کریں، اس کے بعد جتنے نیک کام ہیں کر لیں، صحیح۔ جب بھی وہ بھی مقبول ہوں۔ صحیح۔ حضرت یہ ساجد قادری کو آپ جانتے ہیں؟ جی بہت اچھی طرح جان۔
یہ ابھی کیا کر رہے ہیں دیکھیں. اچھا جتنے بھی سگریٹ پینے والے ہیں اور پان کھانے والے ہیں وہ سحری سے پہلے اور افطار کے فوراً بعد ماشاءاللہ, تو بری بات تو نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا اللہ اکبر پڑھ رہا ہے. ملاقات ہوتی ہے مختصر سے بریک کے بعد. بس بندوں